وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مکرم حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرمایا کہ ظالم جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے غافل ہے. جو چاہے کرتے رہیں، طاقت اگر ملی ہے، دولت اگر ملی ہے، حکومت اگر ملی ہے، تو یہ سمجھیں کہ سب لوگ میری مانتے ہیں، پاور میرے پاس ہے، میں جو چاہا کر سکتا ہوں، سب پر میرا حکم چلتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے یاد رکھ، اگر تیرا حکم کسی پر چلتا ہے، اللہ وہ ہے جس کا حکم سب پر چلتا ہے. اور یہ طاقت کے نشے میں جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اس پر کوئی قہر نہیں آیا، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ خود جانتا ہے، لیکن فی الوقت وہ ذرا ڈھیل دیا ہوا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچے گا، وہ گرفت کرے گا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جب پکڑتا ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. پوری تاریخ کو آپ دیکھیں گے، تاریخ اس سے آپ کو بھری پڑی ملے گی کہ کوئی ظالم ظلم کرنے کے بعد چین سے زندہ نہیں رہ سکا. اس کی دنیا بھی گئی، اس کا دین بھی برباد ہو گیا. فرعون جیسا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی مملکت کا فرما روا، وہ بھی مٹ گیا. کیونکہ ظلم کی داستان یہ لمبی نہیں چل سکتی، اس کو زوال آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ظالم بادشاہ مٹی میں ملا دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ جب قہر نازل کرتا ہے تو اس کا قہر، اس کی گرفت، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. یہ جو دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے دعوے کرنے والے بادشاہ کو موت بھی دی. تو کوئی بڑے توپوں سے آ کر کوئی اس پر حملہ نہیں کیا، بڑے بڑے فوج آ کر اس کا گلا نہیں کاٹی. چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو مارا. یہ موت ایک سزا ہے. دوسری یہ کہ وہ جو اتنی بڑی مملکت کا فرما روا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ہر جگہ اسی کی حکومت چل رہی ہے، خدا ہونے کا جس نے دعویٰ کر دیا، اس کو مارنا یہ بھی سزا تھی، اور مچھر سے مارنا یہ اور ذلت کے ساتھ سزا. کہاں گئے تیرے دعوے؟ کہاں گئی وہ خدائی کا دعویٰ؟ کہاں گئے وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والا بادشاہ؟ ایک ملک پہ حکمرانی کرتا ہے. کبھی کوئی ایسا ہوگا جو 2 ملکوں کا بادشاہ بنا ہو؟ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا. اتنی بڑی دنیا پر حکومت کرنے والا مرتا ہے تو تاریخ میں لکھا گیا اس کو مارا کس نے؟ ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کو مار دیا. اور یہ اللہ بتاتا ہے کہ ہماری قدرت سے جو ٹکر لینا چاہتا ہے اور اللہ کے محبوبوں کو جو ستاتا ہے، خدا کے پیارے بندوں پر جو ظلم کرتا ہے، وہ ظلم اس کو ایسی ذلت کا سبق سکھاتا ہے کہ تاریخ میں وہ عبرت کا نشان بن کے رہ جاتا ہے. اسی لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اللہ کا پیغام آپ کے پاس آیا۔ ایک تو حضور پر وحی وہ آتی تھی جس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، فرشتہ لا کر دیتا تھا، یا خود ڈائریکٹ اللہ آپ کے قلب اطہر پر اتارتا تھا، وہ ہے قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا، اللہ وحی فرماتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ کے پاس یہ وحی آئی، اللہ کا پیغام آیا کہ حبیب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام، والد بھی پیغمبر، بیٹے بھی پیغمبر، حضرت یحییٰ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یحییٰ علیہ السلام یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، بڑا پیارا ہمارا بندہ ہے، اور یہ وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں حشر میں سارے لوگ جمع رہیں گے، کون؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ میدان میں جمع ہیں۔ اس وقت سارے لوگ ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، ایک فرشتہ آواز دے گا، ایک فرشتہ آواز دے گا کہ لوگوں کوئی آنکھ بند نہ رہے، سب آنکھیں کھلی رکھو، کوئی سر جھکا نہ رہے، اب آنکھ اٹھا کر دیکھو، چہرہ اٹھا کر دیکھو۔ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارا ایسا بندہ گزرنے والا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی، ایک پلک جھپکنے کتنی دیر رکھتی ہے؟ بس بند ہوئی آنکھ کھل گئی، اتنی دیر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ گناہ کرنا، گناہ کی طرف جانا یہ تو دور کی بات ہے، پل بھر بھی، پلک جھپکنے کی دیر بھی جو اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کیا۔ ویسے تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ گناہوں سے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن گناہ کی طرف جانا یا گناہ کے کہ کوئی عمل ان سے سرزد ہونا یہ تو ہو نہیں سکتا، اللہ نے ان کو بچا کر رکھا۔ لیکن فرمایا یہ ایسی شان والا بنتا ہے، یہ ایسی ہماری شان والا بنتا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی جس نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکم کے ذرہ برابر بھی خلاف نہیں گیا۔ سارے لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، کس کی سواری آ رہی ہے، یہ کون خدا کا بندہ ہے، یہ کون خدا کا محبوب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دیکھو، سب مل کر دیکھو کہ کس کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہماری نافرمانی نہیں کیا۔ لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سواری جا رہی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام گزریں گے، سب کو کہا جائے گا ایک بندہ ہمارا گزر رہا ہے، سب کی نگاہ ان کے اوپر ہو، سب انہی کا دیدار کرو کہ ہمارا پیارا بندہ جا رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سب دیکھتے رہیں گے، ایسا خدا کا بندہ، اللہ خود اس کی تعریف کر رہا ہے، اللہ خود اس کی تعریف کر رہا ہے، دیکھو ہمارا بندہ یہ۔ ان کی سواری گزر گئی، اس کے بعد سب لوگ ویسے ہی دیکھ رہے تھے، اچانک اعلان ہوگا اے لوگو اب تک آنکھیں کھلی تھی، اب سب کے سب آنکھیں نیچی کر لو، بند کر لو۔ اب تک سر اٹھے ہوئے تھے اور سوار کو دیکھ رہے تھے، اب سر اٹھانے کا وقت نہیں، سر جھکانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آنکھیں کھلی رکھنے کا نہیں، آنکھیں بند کر لینے کا وقت آیا۔ سر جھکا لو، ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، خبردار کسی کی نگاہ اٹھنے نہ پائے۔ اب تک کہا نظر اٹھا کر دیکھو، کہا ایک سواری گزر رہی ہے، اب فرمایا خبردار کسی کی نگاہ نہ اٹھے، ایک ایسی شان والی سواری آ رہی ہے، ہر نظر جھکی رہے، ہر سر جھکا رہے، ادب کے مارے کھڑے ہو جاؤ، کسی کی نگاہ اٹھنے نہ پائے۔ کہا کہ کس کی سواری آ رہی ہے، کون آ رہے ہیں؟ اعلان ہوگا اب سوار جو آ رہا ہے، سواری پر جو سوار ہے وہ کون ہیں؟ وہ حضرات حسنین کریمین کی والدہ حضرت علی کے مرتضیٰ کی زوجہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے، نبی کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، خبردار کوئی نگاہ اٹھا نہ پائے، سر جھکا لو، ادب کا مقام آ رہا ہے، مصطفیٰ کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ سارے سر جھک گئے، اولین و آخرین سب ادب کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ وہ کیا شان ہوگی، وہ کیا عظمتوں کا اظہار ہوگا کہ حضور کی شہزادی جا رہی ہے، سب ادب کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں، ادب سے سب کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ سواری حضرت سیدہ کائنات کی گزر رہی ہے، یہ اعزاز کے ساتھ اللہ گزارے گا۔ اس کے بعد حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا جب قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گی تو ان کا بڑا نرالا انداز ہوگا، ایسے سوز کے ساتھ، ایسے درد کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں اپنی فریاد رکھے گی کہ جس کو سن کر دل کانپ جائے، جس کی آواز سن کر کپ کپی طاری ہو جائے، کلیجے پھٹ جائیں ان کی فریاد کو سن کر، کہ اس طرح سے وہ تشریف لائیں گی کہ ان کے مبارک ہاتھوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک امامہ شملہ ہوگا، جو بالکل خون کی وجہ سے لال ہو چکا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا آپ نماز کی حالت میں تھے، عین نماز کی حالت میں پیچھے سے فجر کی نماز میں آپ کے سر مبارک پر وار کیا گیا، اور معلوم تھا کہ یہ وہی پر وار کیا پہلے سے خیبر میں جہاں کا زخم تھا آپ کے سر مبارک پر، اسی زخم کے ساتھ ایسا وار کیا، اور وار بھی ایسے ہی نہیں کہ خطرناک قسم کا زہر، پہلے اس کو ہتھیار کو اس زہر میں کئی دن تک ڈال کر چھوڑ دیا گیا، زہریلی اس ہتھیار سے ایسا سر پر تلوار کے ذریعے حملہ کیا گیا کہ ایک تو تلوار کا حملہ، پہلے سے پرانا زخم ہے اس کے اوپر حملہ، پھر وہ سر میں اتر بھی گئی اندر تک، اور پھر اس کے اندر جیسے ہی تلوار اتری سر مبارک میں اس کا زہر کا اثر بھی جسم میں پھیل جائے۔ اس نیت کے ساتھ آیا کہ اگر کروں گا تو دوسری مقام پر کروں گا تو شاید بچ سکتے ہیں، لیکن پہلے سے جہاں سر پہ زخم کا نشان ہے اسی پر ماروں گا تو آسانی سے حملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد تلوار کا حملہ خود آدمی کو مارنے کے لیے کافی، وہ بھی سر پر بھیجے پر مارا جا رہا، پھر اس کے بعد اگر تلوار کے حملے سے بھی اگر بچ جائیں تو تلوار کو ایسے خطرناک زہر میں ملایا گیا کہ اگر کسی پانی میں ڈال دے تو پوری مچھلیاں مر جائیں، ایسا زہر اس کے اندر ملایا گیا، تو تاکہ زہر کا اثر بھی چڑھے، وار کا اثر بھی ہو، یہ ساری چیزیں، اور پھر عام وقتوں پر آپ پر حملہ کیا جائے تو پھر وہ پلٹا کر اپنا دفاع کریں گے، پھر کوئی شیر خدا کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، تو شیر خدا کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، لیکن ایک ہی وقت ہے خدا کی عبادت میں کھڑے ہو جائیں، پوری توجہ اللہ کے دربار کی طرف ہو، اس وقت پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا جائے۔ شیر خدا کے مقابلے کے لیے کوئی سامنے سے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، حملہ بھی کیا تو نماز میں پیچھے سے آ کر حملہ، وار حملہ سر پر ہوا، امامہ پورا خون کی کھوپڑی مبارک کھل گئی، جس کی وجہ سے خون جو بہا پورا امامہ شریف حضرت مولا علی کا خون کی وجہ سے لال ہو چکا ہے، خون کی وجہ سے لال ہو چکا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس خون آلود امامے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں حضرت علی کا وہ امامہ شریف ہے، اور ایک بازو پر حضرت امام حسن کو جو زہر دیا گیا تھا، ایسا سخت ترین زہر امام حسن کو دیا گیا، کھانے میں ملا کر، کیونکہ الگ الگ طریقوں سے دیتے تھے، سخت ترین زہر دیتے تھے، لیکن وہ کچھ بولتے نہیں تھے،
اخیر وقت میں بھی لوگوں نے آپ سے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا میں جس کو سمجھ رہا ہوں اگر وہی میرا قاتل ہے تو ٹھیک ہے، میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ میرا سینہ قاتل کے کینے سے پاک کروں، لیکن اگر میں جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ زہر دیا، اگر اس کے علاوہ کوئی نکلے گا تو تم بدلے میں ایک ناحق کسی اور کو سزا دے دو گے۔ اسی لیے حسن دنیا سے جائے گا لیکن اپنے قاتل کا نام نہیں بتائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے زہر وہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ دیا ہے لیکن حقیقت میں اس نے نہیں اس نے دیا ہے تو ناحق ایک آدمی کو سزا ہو جائے گی۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہی مجھے زہر دیا ہے اور ماں اسی نے مجھے اگر زہر دیا ہے تو حسن اس حال میں دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے پاس میں سلامتی والا دل لے کر جانا چاہتا ہوں، ایسا دل جس میں اپنے قاتل کی دشمنی کا اثر بھی ہو، ایسا بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ میرا دل پاک ہے اور پاک دل لے کر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، سب کو معاف کر کے جا رہا ہوں، سب کو معاف کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے پاس میں ایسا دل لے کر جاؤں کہ جس کے بارے میں دشمنی ہو، کسی ایک قاتل ہے جس نے قتل کیا ہے، اس کی دشمنی اور اس کا اثر دل پہ تو ضرور رہے گا کہ ناحق اس نے مارا ہے، لیکن کہا کہ حسن کیا اللہ کے دربار میں ایسا دل لے جائے کہ جس کے اندر کسی کی دشمنی ہو، کسی کی کینہ ہو، عداوت ہو، نہیں، ایسا دل لے کر جاتا ہوں اگر اس دل میں کچھ ہے تو اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے علاوہ کوئی دل نہیں لے جاتا۔ ایسا پاک دل اللہ کے دربار میں لے جانا چاہتا ہوں، نہ دنیا ہو، نہ دنیا کی کوئی عداوت ہو، نہ کسی کی دشمنی ہو، نہ کسی سے نفرت ہو، ایسی ساری قدورتوں سے، علائق سے، گندگیوں سے پاک دل اللہ کے پاس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حسن جائے گا کہ اب تک تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر گندگی سے پاک رکھا ہے، ہر گندگی سے وہ پاک ہیں، اللہ نے انہیں پاک و صاف رکھا ہے۔ تو دیکھو ہم کو اللہ نے پاک بھی رکھا ہے، ہم خدا کے دربار میں بھی جاتے ہیں تو دل بھی ایسا پاک ہے کہ اس دل کو دیکھ کر کہیں گے ہاں ہاں یہی وہ دل ہے جس کی طہارت کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، یہی وہ حسن ہے جس کی پاکی کا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ ایسا پاک دل لے کر میں خدا کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن جب زہر کا اثر جسم میں سرایت کر جاتا، تکلیف بڑھ جاتی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، کوئی دوا نہیں لیتے، زہر کی وجہ سے جسم میں تکلیف ہوتی، جب تکلیف شدت کی ہوتی کسی کو نہیں بولتے کہ اندر کیا چل رہا ہے، سخت ترین زہر کی وجہ سے تکلیف ہوتی برداشت کرتے، لیکن جب تکلیف اور شدت برداشت کے باہر ہو جاتی بس ایک کام کرتے، کسی دوا خانے کو نہیں جاتے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی شفا حضور علیہ السلام کا نام مبارک آپ کی ذات ہے۔ اور اس زمانے میں جیسے آج حضور کے روضہ اطہر پر جالی لگی ہوئی ہے، جالی نہیں تھی اور قبر شریف کے روضہ اطہر کے قریب تک جا سکتے تھے، لیکن ہر ایک کے لیے، ہر امتی کے لیے آداب اور حدود ہیں، ایک حد ادب میں رہنا ہے، اور یہ ساتھ ہیں، یہ تو حد ادب میں رہتے ہوئے بھی شہزادوں کو یہ اجازت ہے کہ جو ہم اگر سلام پیش کریں ہمارے لیے حدود ہے کہ اتنی دور ٹھہر کر اس ادب کے ساتھ کھڑے ہو، کس انداز ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ لیکن حضرت امام حسن جو حضور کے شہزادے ہیں، یہ سارے آداب کا تو لحاظ کرتے تھے، لیکن آداب کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے نانا سے ناز بھی تھا، وہ قبر اطہر سے جا کر لپٹ جاتے تھے۔ ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہوگا کہ کوئی بھی جائے حضور کی قبر شریف سے لپٹ جائے، کہیں گے ادب کے دائرے میں رہے، غلام ہے تو غلام کی حیثیت سے رہے، امتی ہے تو امتی کی حیثیت سے رہے، جہاں رہنا ہے۔ لیکن یہ امتی بھی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ناز کا مقام بھی ہے کہ جو زندگی میں نانا کی گود میں بیٹھتے تھے وہ وصال کے بعد قبر سے لپٹنا بھی ان کو جائز تھا، ان کے لیے وہ جائز تھا۔
تو قبر اطہر سے جیسے ہی لپٹ جاتے، جیسے قبر سے لپٹا اسی وقت پورا زہر اتر جاتا ہے۔ کسی دوا کی ضرورت نہیں، کسی دعا کی ضرورت ہے، نہ دوا کی ضرورت ہے، نہ کسی علاج کی ضرورت ہے، نہ کسی طبیب کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی زہر ہو وہ امام حسن پر اثر نہیں کرتا تھا، اگر جو بھی اثر کرتا تھا قبر اطہر سے لپٹ جائے سارا زہر اتر جائے۔ پھر زہر دیا گیا، پھر زہر دیا گیا، قبر اطہر سے لپٹ جاتے پورا زہر اتر جاتا، پورا زہر اتر جاتا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کو ایسا سخت ترین زہر دے دیا گیا۔ اب اس کا اثر اتنا تھا کہ زہر جیسے ہی حلق کے نیچے اترا کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آئے، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آئے۔ پھر وہی انداز، کلیجے کے ٹکڑے جب نکل کر باہر آئے، کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی کو کوئی شکوہ نہیں، بس معلوم ہے کہ کون دے رہا ہے، وہ سامنے آتا ہے تو اس سے بھی مسکرا کر مل رہے ہیں، کون زہر دیا پتا ہے، مسکرا کر مل رہے ہیں۔ اور اب جو کلیجے کے ٹکڑے ہو کر باہر آ گئے، پورا جسم زرد ہو چکا ہے زہر کے اثر کی وجہ سے، اور جو لباس مبارک، جو جبہ آپ پہنے ہوئے تھے، زہر کا اثر ان کپڑوں میں بھی آ گیا، کپڑے بھی زرد ہو چکے تھے، اتنا اثر تھا۔ اب آئے حضور کے روضہ اطہر پر، نانا کے قبر اطہر پر، اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب بھی زہر چڑھتا آپ کی قبر سے لپٹ جاتا تھا، اب حسن قبر سے لپٹنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ اب قبر سے لپٹنا نہیں ہے نانا، آپ کے قدموں سے لپٹنا ہے۔ اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا ہے، اب نہیں رہتا، بس آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مشتاق ہوں، بے چین ہوں کہ کب تک قبر سے نہیں نانا، اب قبر سے لپٹنا نہیں، آپ کے قدموں سے لپٹنے آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اٹھ گئے اور اسی میں آپ شہید ہوئے۔ تو وہ جبہ مبارک جو آپ کے زہر کے اثر کی وجہ سے پورا زرد ہو چکا تھا، حضرت سیدہ، کیسا سخت زہر ہوگا، جسم پر زہر کا اثر ظاہر ہوا سمجھ میں آتا، لیکن جسم کے اوپر سے کپڑوں پر بھی زہر کا اثر آتا، کپڑوں کا رنگ بدل گیا، ایسا خطرناک زہر تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اسی جب مبارک کو اپنے کاندھے پر ڈالی ہوئی آ رہی ہیں، اور دوسرے مبارک کاندھے پر حضرت امام حسین کا وہ مبارک جبہ جو کربلا میں آپ نے پہنا تھا، خون کی وجہ سے یہ بالکل لال ہو چکا ہے، سرخ ہو چکا ہے، کہیں سے غبار لگا ہوا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا ہے، کہیں سے چھنا ہوا ہے، اور پورا جبہ مبارک خون کی وجہ سے سرخ لال ہو چکا ہے۔ اب دیکھو ذرا سا خون کا دھبا ایک چھوٹا سا کپڑے پہ لگ جائے، باپ اگر دیکھے کہ بچے کے پیجامے پر یا کپڑوں پر خون کا چھوٹا سا دھبا دکھائی دے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، بیٹے کیا ٹھوکر لگی، کہ کچھ مار تو نہیں لگا، زیادہ تو خون نہیں بہا۔ ایک خون کے قطرے کو دیکھ کر باپ بے چین ہو جاتا ہے، ماں تڑپ اٹھ جاتی ہے، لیکن اس ماں کے صبر کو کیا کہیں، خون کا ایک قطرہ نہیں، پورا جبہ مبارک خون سے لگا ہوا ہے، پورا جبہ خون سے تر ہو چکا ہے۔ اس ماں کے صبر کو کیا کہیں، کیا وہ اس خون پر آنسو بہائے یا اس جبے کو دیکھے جو زہر کی اثر کی وجہ سے پورا زرد ہو چکا ہے، یا یہ دونوں کو دیکھے یا شوہر کے اس شملے کو، امامے کو دیکھے جو خون کی وجہ سے پورا سرخ ہو چکا ہے۔ یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آدمی کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے۔ کیا ہے کسی میں ہمت جو جس کے بیٹے کو کاٹا گیا ہو اور اس کا خون والا جبہ اس کے سامنے لا کر رکھا گیا ہو، کیا اس کو پکڑنے کی، اپنے ساتھ لے رکھنے کی کوئی ہمت جٹا سکتا ہے؟ اور سب کچھ کر کر صبر کر رہا ہے، اور صبر ہی کی تلقین کر رکھا جا رہا ہے۔ اس حال میں آپ تشریف لائیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا، حضور فرمائیں گے
کہ وہ آ کر عرش الہی کے پائے کو تھام لے گی، اللہ کے عرش کو تھام کر تڑپتے ہوئے دل سے، ایسے روتے ہوئے اللہ کے دربار میں فریاد کرے گی کہ اے اللہ یہ تیری بندی فاطمہ بنت رسول اللہ آج تک میں خاموش تھی، صبر کرتی رہی، میری زبان پر کوئی شکایت کا حرف نہیں آیا۔ آج جس وقت میرے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، نماز کی حالت میں ان کو مارا گیا، اے اللہ میں آج پوچھنا چاہتی ہوں کہ علی کا قصور کیا تھا، کس جرم میں انہیں مارا گیا؟ کیا انہوں نے کسی کا مال لیا یا کسی کی جائیداد کو ہڑپا یا ناحق کسی کو مارا یا ستایا؟ کس جرم میں میرے شوہر نامدار کو شہید کیا گیا؟ اور یہ بھی کیا کوئی زہر اس طرح کے کہ ایسا سخت ترین زہر دیا جائے کہ تالابوں میں اگر ڈال دے تو سارے تالاب کے جانور مر جائیں؟ وہ پورا کا پورا زہر میرے بیٹے کو پلایا گیا۔ کس وجہ سے، کس جرم میں حسن کو مارا گیا ہے، کیوں شہید کیا گیا ہے؟ اور زہر کے اثر کی وجہ سے کپڑے پورے زرد ہو چکے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو کلمات محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تو تھے اور اسی محمد الرسول اللہ کی اولاد پر تلوار بھی اٹھاتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے کہ جس نے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول حضور کو سچا رسول مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ مانتے بھی ہیں، اور وہی محمد عربی جس حسین کے چہرے کو بوسہ دیتے تھے اسی چہرے پر انہوں نے 72 زخم لگا دیے کہ سب وہ نشانات جس کے جسم پر کہیں تلوار کا نشان، کہیں تیر کا، کہیں نیزوں کا، کہیں بھالوں کا، کہ جسم کو پوری چھنی کر کر رکھ دیا ہے۔ کیا یہ لوگوں کے پاس اتنا پاس و لحاظ نہیں تھا کہ اس حسین کے جسم کو چیر دیا، کاٹ دیا، چھنی کر دیا، جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے، اسی جسم کو زخمی کیا جس حسین کو نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر لے کر سواری کیا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے بلا دیا ان ساری چیزوں کو؟ یہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا۔ اے اللہ، حضرت علی کو شہید کیا، حسن کو زہر دیا گیا، حسین کو کربلا میں کاٹا گیا۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ کیسے سخت دل انسان تھے کہ جو یہ اس اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اسلام یہ کہتا ہے نہ کرو، پہلے پانی پی